الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله مولانا العظيم۔ محترم معزز ساتھیوں، یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم سب نے قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھانے، اور اگر اس کو یوں کہا جائے کہ ایک علمی مذاکرے کی مجلس کا سلسلہ ہم سب نے مل کر شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسی حصے کی تیسری کڑی میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اس پر ہم جہاں تک اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے پہلی نشست اور دوسری نشست میں قرآن کو سمجھنے سے متعلق جو ضروری باتیں ہو سکتی تھیں وہ سب آپ حضرات کے سامنے رکھی، جس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ وحی کیا ہے، وحی کی کیا ضرورت ہے، کس طریقے سے وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ قرآن کس طریقے سے کتنی مدت میں اور کن کن مراحل میں کن کن ضروریات میں اتارا گیا، یہ ساری تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ آج جس چیز کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ قرآن پاک کی سب سے پہلی نازل ہونے والی 5 آیتوں سے متعلق معلومات فراہم کریں گے، جس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے نام اور خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ہم سب اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اقرأ، آپ پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، رہتا ہے۔ اب اس شخص کے سامنے اگر کہا جائے کہ آپ پڑھیے تو کیا جواب ہو سکتا ہے؟ یہی جواب ہوگا کہ بھائی مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی نے یہی جواب دیا ما انا بقارئ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو یوں پکڑ کر اس طریقے سے دبایا، سینے سے چمٹا کر ایک دم دبایا، بینچنا جس کو کہتے ہیں، دبا کر چھوڑ دیا۔ پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے آتا نہیں پڑھنے، میں کیا پڑھوں، کس طریقے سے پڑھوں، مجھے اس کے رموز و اوقاف، یہ کیا ہوتا ہے، اس کے کیا معنی ہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں آخر پڑھوں کیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی سوال ہوا اقرأ، پڑھیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقارئ۔ اس کے بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں۔ مفسرین سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے اپنے سینے سے بھینچا کیوں تھا، دبایا کیوں تھا، کیا وجہ تھی دبانے کی؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیوں دبایا تھا۔ لیکن مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ دراصل اللہ رب العزت ایک نبی کو، ایک پیغمبر کو، قرآن پاک جس کو پہاڑوں نے برداشت کرنے سے انکار کر دیا، اس نبی کے دل میں، ایک انسان کے دل میں جب اتنا مقدس اور پاورفل کلام نازل کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے ان کو کچھ وٹامنس کی اور کچھ طاقت کی، پاور کی ضرورت ہے۔ اس پاور کو اللہ کے نبی کے اندر ٹرانسفر کرنے کے لیے، ڈالنے کے لیے یہ ایک پروسیس تھا، یہ ایک مرحلہ تھا جو حضرت جبرائیل نے دبا کر پورا کیا۔ یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور پوری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے یہ تو کہا ہی کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں، لہذا اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے پڑھا، اور قرآن میں ایک جگہ آیا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن کو پڑھیں تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں اور بسم اللہ بھی پڑھیں۔ لہذا اسی وقت سے یہ بات سنت کہی جاتی ہے کہ جو بھی قرآن پڑھے، قرآن کی شروعات کرے تو اعوذ باللہ بھی پڑھے اور بسم اللہ بھی پڑھے۔ یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ صاف سن لیں، یہ سنت ہے بسم اللہ پڑھنا، چونکہ اللہ کے نبی کو اس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور اللہ کے نبی یہ کام کرتے تھے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں، یعنی آپ کا اپنے رب کا نام لے لیں، ان سے مدد لے لیں اور پڑھیں۔ تیسرے مرحلے میں اللہ نے ایک ہمت دی ہے کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب ہم دیکھیں وہ دنیا جو اتنی پاورفل ہے، اس میں ہزاروں چیزیں ہیں، ہزاروں چیزیں یہاں پر پائی جاتی ہیں، انسان ہیں، جمادات ہیں، ہزاروں مخلوقات ہیں، پانی ہے، آگ ہے، درخت ہے، ہوائیں ہیں، پہاڑ ہیں، عمارتیں ہیں، یہ جتنی چیزیں اس دنیا میں پائی جا رہی ہیں، یہ وہ ذات جس نے بغیر کسی زیادہ محنت کے، بغیر کسی سوچ و بچار کے، جو ذات اس بات پر قادر ہو سکتی ہے کہ وہ اتنی پاورفل اور مضبوط دنیا کو پیدا کر سکتی ہے، تو وہی ذات آپ کے امی ہونے کے باوجود آپ کی زبان کو کھولنے اور آپ کو پڑھوانے پر قادر بھی بنا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ پڑھیں اپنے رب کا نام لے کر، باقی کا جو کام ہے وہ اس رب کا کام ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے۔ اور بعد میں یہ فرمایا گیا کہ آپ پڑھیں، آپ صرف پڑھنے والے نہیں ہوں گے بلکہ آپ تو پڑھانے والوں کے استاذ بنیں گے۔ آپ صرف پڑھنے والے نہیں ہوں گے، آپ کو جو کلام دیا جائے گا اس کلام کے ذریعے آپ پوری قوم کو ایک پیغام پہنچائیں گے، اور آپ کے پہنچائے ہوئے اس پیغام کو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ آپ کے شاگرد بن کر، آپ کو استاد سمجھ کر آپ کی باتوں کو قوم تک پہنچایا کریں گے۔ لہذا یہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہیں، پوری انسانیت کو پڑھانے والے۔ معلم کا مطلب ہوتا ہے پڑھانے والا، متعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنے والا، پوری انسانیت کے معلم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پہلی آیت میں جو اللہ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں جس نے اس پوری دنیا کو پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے فرمایا خلق الانسان من علق، کہ ہم نے انسان کو، یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے علق سے۔ علق کا مطلب ہے ایک خون کا لوتھڑا، خون کا بندھا ہوا ایک لوتھڑا جو کلیجی کی شکل میں ہوتا ہے۔ سمجھنے کے لیے ہم سمجھ سکتے ہیں، خون کے لوتھڑا سمجھ میں نہیں آتا، کلیجی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کلیجی جیسی شکل کی چیز سے ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے۔
تو اب یہ سمجھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دے کر یہ بتا رہے ہیں کہ جو ذات مٹی سے اٹھا کر نطفے کی شکل اختیار کرا سکتی ہے، اس نطفے سے ایک خون کا لوتھڑا بن سکتا ہے، اور اس لوتھڑے سے ایک گوشت کا لوتھڑا بن سکتا ہے، اور اس گوشت کے لوتھڑے پر ہڈی کا ایک پروسیس، ہڈی کا پرتلا جس کو کہتے ہیں، ہڈی چڑھائی جاتی ہے، اور اس ہڈی پر چڑھانے کے بعد وہ ایک حصہ بنتا ہے، ایک ٹکڑا بنتا ہے، اور اس ٹکڑے میں اللہ رب العزت ایک جان دے دیتے ہیں۔ اب وہ جان جو نطفے کی شکل میں تھی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کی نہ اس کو عقل تھی، نہ اس کو سمجھ تھی، نہ اس کو کسی طریقے کی بوجھ تھی۔ جب وہ لوتھڑے کی شکل میں آئی تب بھی اس کو کوئی عقل نہیں، کوئی شعور نہیں، کوئی بوجھ نہیں۔ جب وہ گوشت کا لوتھڑا بنی تب بھی اس کو کوئی شعور نہیں، کوئی عقل نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جب وہ اس کے اوپر ہڈی ڈالی گئی تب بھی اس کو کوئی عقل نہیں، کوئی شعور نہیں، کچھ نہیں۔ جب اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے تو اچانک وہ چیز جس کے اندر عقل بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اچانک وہ ایک انسان کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس کے اندر عقل بھی ہوتی ہے، شعور بھی ہوتا ہے، احساس بھی ہوتا ہے، اچھے بھلے کو سمجھنے کا ایک فرق ہوتا ہے اس کے اندر، اور وہ تمام انسانیت سے الگ ایک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنا دی، خلق الانسان من علق۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب ہم ایک بیکار سی چیز جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کو ہم ایک انسانی شکل دے سکتے ہیں، تو آپ تو امی ہی ہیں، آپ صرف پڑھنا ہی تو نہیں جانتے ہیں، ہم تو آپ کی زبان کو کھلوا سکتے ہیں، ہم آپ سے پڑھوا بھی سکتے ہیں۔ یہی اللہ فرما رہے ہیں خلق الانسان من علق، کہ ہم نے انسان کو علق سے پیدا کیا ہے۔ انسان کا تذکرہ کیوں کیا اللہ نے، اور دیگر چیزوں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ کہ اللہ نے جو ہے مچھلیوں کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ نے پانی کو بھی پیدا کیا، ہوا کو بھی پیدا کیا۔ اس دنیا میں جتنی چیزیں پائی جا رہی ہیں سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا، انسان کا نام کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں پائی جانے والی تمام چیزوں کا نمائندہ ہے، تمام چیزوں کی پہچان انسان سے ہوتی ہے۔ یہ انسان کا جو جسم ہے، یہ جو باڈی ہے، اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ودیعت رکھ دیا ہے، خواہ وہ اگنے والی چیزیں ہوں جیسے ہمارے بال، خواہ وہ چیزیں ہوں جو جمادات ہیں جو اگتی نہیں، وہ ہمارے بدن میں پورا حصہ ہی ہمارا جمادات میں سے ہے۔ بال کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے بدن میں اگتی ہیں، اسی طرح کھیت میں جیسی چیزیں اگتی ہیں اسی کی مثال بدن میں ہے۔ باہر پانی ہے، انسان کے بدن میں بھی پانی ہے، اگر پانی نہ ہو تو انسان ختم ہو جائے گا۔ آئرن انسان کے اندر پایا جاتا ہے، لوہا، یہ لوہا دنیا میں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ ہوا باہر ہے تو اندر بھی ہے۔ جو چیز آپ دنیا میں لیں وہ چیز انسان کی باڈی کے اندر ہر حال میں پائی جائے گی۔ اسی لیے آج کے دور میں بھی سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ الانسان عالم اصغر، کہ انسان جو ہے یہ چھوٹی دنیا ہے، ایک بڑی دنیا ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لیکن انسان ایک چھوٹی چیز ہے، چھوٹی دنیا ہے۔ عمارتیں مٹی سے بنتی، انسان بھی تو مٹی سے بنا ہوا ہے، ساری چیزیں انسان کی اس میں پائی جاتی ہیں۔ چونکہ اس کو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے، اسی لیے انسان کی مثال دی گئی، خلق الانسان من علق۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ وربک الاکرم، آپ اس قرآن کو پڑھیں، آپ پڑھنا تو شروع کریں، آپ کا جو رب ہے وہ بہت کریم ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا اللہ کے نبی کو کہ پتہ نہیں ہمیں کس چیز کی ذمہ داری دے دی جائے، پڑھنے کو تو کہا جا رہا ہے لیکن کیا پڑھنے کو کہہ دیا جائے، اور ایسی کون سی زبردست چیز ہو جس کی ذمہ داری ہم پر ڈال دی جائے کہ آپ کو یہ چیز پڑھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ پڑھیں، ہمت رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں، آپ کا جو رب ہے بڑا کریم ہے، بہت رحم دل ہے، وہ آپ کو آپ کی وسعت کے بقدر ہی ذمہ داری دے گا۔
آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری اللہ رب العزت ہرگز نہیں دیں گے۔ اللہ نے فرمایا اقرأ وربک الاکرم، آپ کے جو پروردگار ہیں وہ بہت ہی کریم ہیں، سخی ہیں، نرم دل ہیں، وہ آپ کے اوپر کوئی زیادہ برڈن اور بوجھ آپ کے اوپر ہرگز نہیں ڈالیں گے، آپ پڑھیے۔ اس کے بعد میں جو سب سے بڑی چیز اللہ نے فرمائی ہے الذی علم بالقلم، کہ جس ذات نے انسان کو قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو قلم کے ذریعے سے علم دیا ہے، قلم کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ آج جو کچھ بھی ہم لکھتے پڑھتے ہیں، مدارس میں ہو، اسکولوں میں ہو، کالجوں میں ہو، یونیورسٹیوں میں ہو، یا ہمارے حساب کتاب ہوں، یہ سب ہم قلم کے ذریعے سے ہی کرتے ہیں۔ آخر اس قلم کو وہ طاقت کہاں سے ملی، اور اس قلم کے ذریعے جو علم دیا جا رہا ہے، جو چیز لکھی جا رہی ہے، وہ چیز ہمیں کہاں سے ملی کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ آخر اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کا مطلب سمجھنے کی اور کوئی شکل نہیں ہے، غرض یہ کہ اللہ کی توفیق اگر شامل حال نہ ہو تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب یہ قرآن نازل کیا گیا تو کیا کوئی ایسا کانفرنس کیا گیا تھا جس میں سارے لوگوں کو جمع کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ بھئی الف کا یہ مطلب ہے، با کا یہ مطلب ہے، اور سا کا یہ مطلب ہے، شین کا یہ مطلب ہے؟ کہیں نہیں بتایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری انسانیت کے لیے متعارف کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا یہ مطلب ہے۔ علم بالقلم، کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے ساری انسانیت کو علم دیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو اس دنیا میں پائی جانے والی تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ علم آدم الاسماء کلھا، ہر چیز کا نام بتا دیا تھا کہ اس کو ٹوپی کہیں گے، اس کا نام ہاتھ ہے، اور اس کو انگلیاں کہتے ہیں، اور اس کو موبائل کہتے ہیں، یا اس کو بٹن کہتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس دنیا میں پائی جانے والی جو بھی چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزوں کا نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو، جو اس دنیا میں سب سے پہلے آئے، ان کو اس کا نام بتا دیا تھا۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قلم کے ذریعے سے انسانیت کو سمجھایا، لیکن یہ جانیے کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جس نے انسان کے اندر پائے جانے والے احساسات کو الفاظ کی شکل دی، اور ان الفاظ کو تحریر میں لانے کی طاقت دی، اور اس تحریر کو یہ سمجھنا کہ یہاں پر یہ لکھا گیا ہے، اس کی طاقت بھی دینے والے صرف اور صرف اللہ رب العزت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ طاقت نہیں دیتے تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور اس چیز کا علم ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بچہ جو ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، جس کو اللہ رب العزت غذا دیتے ہیں ایک ایسی نلی کے ذریعے سے جس کا بچہ محسوس بھی نہیں کرتا، اسی نلی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس بچے کو غذا دیتے ہیں۔ وہ جتنے دن بھی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اسی نلی سے اس کو غذا ملتی رہتی ہے۔ لیکن جب وہ بچہ اس دنیا سے باہر آتا ہے، بالکل آج اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اب اس بچے کو بھوک لگ رہی ہے، تو اس بچے کو یہ کس نے بتایا کہ آپ کی جو بھوک ہے وہ کس طرح ختم ہوگی، کہ آپ کے بھوک کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور آپ کی جو والدہ ہیں، امی ہیں، ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے؟ یہ تمام چیزیں اس بچے کو جو ابھی جنم لیا ہے، اس کو کون بتا رہا ہے کہ بھئی یہ طریقہ ہے آپ کے بھوک کو ختم کرنے کا؟ یہ کس نے بتا دیا اس کو کہ آپ کے جو والدہ کی جو چھاتی ہے، اس کو چوسنے سے آپ کا پیٹ بھرے گا؟ یہ کس نے بتایا اس بچے کو؟ کیا کسی نے وہاں پر سبق دیا؟ کیا کسی نے وہاں تختی میں لکھ کر بتایا کہ آپ یہ کام کریں؟ یا کسی نے یہ بتایا کہ جب آپ کو بھوک لگے تو آپ رونا شروع کر دیں اور آپ کی امی یہ سمجھ جائیں گی کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ بچے کے ذہن میں ہو یا بوڑھے کے ذہن میں ہو، جو چیزیں بھی ہم تک پہنچتی ہیں
وہ اللہ کی توفیق سے اللہ رب العزت کے ایک نظام کے ذریعے سے پہنچتی ہیں۔ ورنہ یہ بات صاف طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ جو بچہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے جنم لیا ہے وہ ماں کے پستان کو چوس کر وہ اپنے پیٹ کو کیسے بھر سکتا ہے؟ اس کو کس نے یہ بات بتا دی؟ بڑوں کو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ بچہ وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور وہ رونا بھی بند کر دیتا ہے۔ یہ واضح اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ایک امی کو بالکل اس بات پر قادر کر سکتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی تھے، اللہ رب العزت نے ان کو پڑھنے پر قادر بنایا اسی طریقے سے جیسے ایک بچہ اس بات کو سمجھنے پر قادر ہوتا ہے کہ میری بھوک کہاں سے مٹے گی اور مجھے کہاں سے فائدہ ہوگا، اور میری جو رونے کی آواز ہے میں روؤں گا تو میری ماں کو یہ پیغام پہنچے گا کہ مجھے آج بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو 5 آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے یہ بتلایا ہے کہ آپ پڑھنا شروع کریں، ہم آپ کو علم دیں گے، ہم آپ کو سبق دیں گے، آپ گھبرائیں نہیں۔ یہی پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے کہ آج اگر آپ کو یہ بات ستا رہی ہے کہ ہمیں قرآن نہیں آتا، ہم قرآن سمجھ نہیں سکے، ہم آخر قرآن کو کیسے سمجھیں گے، تو آپ ہمت کریں، حوصلہ کریں اور اس جیسی مجلسوں میں آنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو بالکل سمجھنے پر اور اس پر عمل کرنے پر قادر بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری ابتدائی آیتوں کی پہلی 5 آیتوں کی وحی تھی جس کی تفسیر ہم نے آج مکمل کی۔ اس پر ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آگے کی جو مجلس ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تکمیل تک پہنچائے اور ہم سب کو توفیق دے۔ آگے کی مجلس میں انشاءاللہ ہم دوسری وحی سے متعلق جو آیتیں ہیں، جو احکامات ہیں، جو انسانیت کے تعلق سے پیغامات ہیں، وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔